اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ہمارے چینل کے معزز سامعین و ناظرین، السلام علیکم۔ آج ہمارا چینل جس وظیفہ کے ساتھ حاضر ہوا ہے وہ سورہ یاسین کا انمول وظیفہ ہے۔ یہ وظیفہ اتنا پاورفل ہے کہ اگر دنیا کی کوئی مشکل، کوئی پریشانی ہے یا کوئی حاجت ہے یا کوئی خاص دعا ہے، رکاوٹیں ہیں، مسائل ہیں یا زندگی کا کوئی نظام جو الجھا ہوا ہو، اس کا تعلق خالق سے ہو یا مخلوق سے ہو، سورہ یاسین کو اس طریقے سے پڑھیں، انشاءاللہ ہر مسئلہ حل ہوگا۔ سورہ یاسین کی فضیلت اس کا وظیفہ میں ذکر کروں گی، مگر اس سے پہلے میری آپ سے چھوٹی سی گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو براہ مہربانی میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں اور ساتھ لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کر لیں تاکہ ہماری آئندہ آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ کے پاس پہنچے۔ سورہ یاسین کی فضیلت کی طرف چلنے سے قبل آئیے مل کر سب سے پہلے اپنے پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھ لیتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ احادیث میں سورہ یاسین کے بہت سے فضائل وارد ہوئے ہیں۔ ہر چیز کے لیے دل ہوا کرتا ہے اور قرآن شریف کا دل سورہ یاسین ہے۔ جو شخص اس سورت کو پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے 10 قرآنوں کا ثواب لکھ دیتے ہیں۔ ایک اور حدیث شریف میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ یاسین کو زمین و آسمان کے پیدا کرنے سے 1000 برس پہلے پڑھا۔ جب فرشتوں نے سنا تو وہ کہنے لگے، خوشحالی ہے اس امت کے لیے جن پر یہ قرآن اتارا جائے گا، اور خوشحالی ہے ان دلوں کے لیے جو اس کو یاد کریں گے، اور خوشحالی ہے ان زبانوں کے لیے جو اس کی تلاوت کریں گے۔ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ سورہ یاسین کا نام تورات میں منمہ ہے کہ اپنے پڑھنے والے کے لیے دنیا و آخرت کی بھلائیوں پر مشتمل ہے، دنیا و آخرت کی مصیبت کو دور کرتی ہے اور آخرت کے حول کو دور کرتی ہے۔ اس سورت کا نام رافعہ بھی ہے، یعنی مومنوں کے رتبے بلند کرنے والی اور کافروں کو پست کرنے والی۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ جو شخص سورہ یاسین کو صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کے واسطے پڑھے اس کے پہلے سب گناہ معاف ہو جاتے ہیں، پس اس سورت کو اپنے مردوں کے پاس پڑھا کرو۔ ایک اور روایت میں ہے کہ جس نے ہر رات سورہ یاسین کو پڑھا پھر مر گیا تو وہ شہید مرا۔ ایک اور روایت میں ہے کہ جو سورہ یاسین کو پڑھتا ہے اس کی مغفرت ہو جاتی ہے، اور جو بھوک کی حالت میں پڑھتا ہے وہ سیر ہو جاتا ہے، اور جو راستہ گم ہونے کی صورت میں پڑھتا ہے وہ راستہ پا لیتا ہے، اور جو شخص جانور گم ہو جانے کی وجہ سے پڑھتا ہے تو وہ پا لیتا ہے۔ کھانا کم ہو جانے کی خوف سے پڑھتا ہے تو کھانا کافی ہو جاتا ہے، اور جو ایسے شخص کے پاس پڑھے جو نزاع میں ہو تو اس پر نزاع آسان ہو جاتی ہے۔ بادشاہ یا دشمن کا خوف ہو تو اس کے لیے سورہ یاسین پڑھے تو وہ خوف جاتا رہے گا۔ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ جس نے سورہ یاسین پڑھی پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کی تو اس کی دعا پوری ہو جاتی ہے۔ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ میرا دل چاہتا ہے کہ سورہ یاسین میرے ہر امتی کے دل میں ہو۔ سورہ یاسین کے فضائل اتنے زیادہ ہیں کہ بیان کرتے جائیں تو یہ ختم بھی نہ ہوں، مگر وقت کی نزاکت کو سمجھتے ہوئے چلتے ہیں وظیفہ کی طرف۔ تو کرنا اس طرح ہے کہ 2 رکعت نفل حاجت پڑھیں۔ پہلی رکعت میں سورہ کافرون اور دوسری رکعت میں سورہ اخلاص پڑھیں، یا کوئی بھی سورت پڑھ سکتے ہیں۔ پھر سلام پھیر کر سورہ یاسین کو پڑھنا شروع کریں تو یاسین کا لفظ 3 دفعہ دہرائیں۔ سورہ یاسین پڑھتے جائیں، پھر آیت سلام قولا من رب رحیم آئے تو اسے 3 مرتبہ دہرائیں۔
پھر آگے جب آیت 82 یعنی 82 آیات آخری آیت سے پہلی آیت انما امرہ سے کن فیکون تک اس آیت کو 3 مرتبہ دہرائیں۔ اس طریقے کے ساتھ سورہ یاسین کو 3 مرتبہ پڑھیں اور اپنی مشکل حاجات اور جو بھی آپ کی مرادیں ہیں انہیں دل میں رکھ کر ان کا تصور کر کے پڑھیں۔ انشاءاللہ تعالی اس عمل کی برکت سے آپ کی تمام مشکلیں حل ہو جائیں گی، جو حاجات بھی ہوں گی پوری ہو جائیں گی۔ میں دوبارہ ریپیٹ کرتی ہوں کہ سورہ یاسین کو جب شروع کرنا ہے تو شروع میں جب یاسین آئے تو اسے 3 مرتبہ پڑھنا ہے، پھر جب سلام قولا من رب رحیم یہ آیت آئے تو 3 مرتبہ اسے دہرانا ہے، اور پھر آخر سے پہلی آیت انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون، تو اس آیت کو بھی 3 مرتبہ دہرانا ہے اور اپنی مشکل حاجات جو بھی آپ کی دعائیں ہیں انہیں دل میں رکھ کر ان کا تصور کر کے اس عمل کو کرنا ہے، اور اس طریقے کے ساتھ سورہ یاسین کو 3 مرتبہ پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ تعالی اللہ پاک آپ کی تمام مرادیں پوری فرمائے گا۔ جو بھی آپ کی مشکلات، جن پریشانیوں کے لیے اس عمل کو کریں گے انشاءاللہ تعالی فوراً آپ کا کام، آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اس عمل کو ظہر کی نماز کے بعد، مغرب کی نماز اور عشاء کی نماز کے بعد کر سکتے ہیں، اور زوال کے علاوہ کسی وقت میں بھی اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ اور جو لوگ سورہ یاسین پڑھ نہیں سکتے تو وہ صرف یاسین 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 700 مرتبہ پڑھیں۔ انشاءاللہ تعالی اللہ سے دعا کریں، ساری مرادیں پوری ہو جائیں گی۔ یہ تھا ہمارا آج کا وظیفہ۔ اگر میری ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اسی کے ساتھ دیجیے اجازت۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ حافظ۔